الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار ہم تمام کی آج کی اس درس قرآن کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ الحمدللہ یہ ہمارا سلسلہ درس قرآن کا اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ ویسے ہمارے اس سلسلے کو کم و بیش 2 سال سے کچھ اوپر یا کچھ کم ہونے والے ہیں، اور ترجمہ قرآن کی نشست آج ہماری 9ویں نشست ہے، اور ترتیب سے لفظ بلفظ ترجمہ، تفسیر و تشریح سبق کی صورت میں چل رہا ہے۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 162 سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا۔ اب پیچھے جو ہے کفار مکہ مشرکین کا ذکر تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے کفر کی حالت میں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی، اور تمام لوگوں کی لعنت اور تمام فرشتوں کی لعنت۔ اب اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ مشرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہے تو معاف کر سکتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ اور اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا۔ تو گویا کہ مشرک ہر حال میں رب کی کسی صورت میں اس کے لیے معافی نہیں ہے، تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ہاں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، اللہ رب العزت انہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے گا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ عذاب ملتا رہے گا اور انہیں اللہ مہلت نہیں دے گا۔ مگر یہاں پر جو ہے ابو لہب جو کہ کافر تھا، اللہ نے حضور کے صدقے اس کے عذاب میں تخفیف پیدا کی تھی، اس لیے کہ اس نے جس انگلی کے ساتھ اپنی لونڈی سویبہ کو، صوبیہ بھی کہتے ہیں سویبیہ بھی کہتے ہیں، جس انگلی سے اس نے حضور کی آمد کی خوشخبری میں آزاد کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اسے اس انگلی سے قبر میں اس دن جس دن اس نے آزاد کیا تھا، ابو لہب خود جناب عباس بن عبد المطلب کے خواب میں آ کے کہا کہ جب وہ دن آتا ہے کہ جس دن میں نے اپنے بھتیجے محمد کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اللہ اس دن مجھے دودھ جیسی کسی چیز کو پینے کا موقع اپنی اس انگلی سے عطا کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے۔ اور پھر جناب ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، مولا کائنات کے والد،
وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ آج کچھ لوگ جو ہے وہ جناب ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں کہ وہ ایمان لائے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا، ان کی جو محبت تھی، وہ بے مثال تھی۔ ساری زندگی حضور کے ساتھ ایک سائے کی طرح رہے، ہر دکھ میں حضور کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور حضور نے جب ان پر کلمہ پیش کیا تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انہوں نے جو ہے لات و منات سے وفا کی، یعنی جب حضور نے کلمہ پیش کیا تو اہل مکہ نے کہا کہ کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو خیر نتیجہ یہ نکلا، اس پر اختلاف ہے، مگر مسلک رضا، مسلک اہل سنت یہ ہے آپ کا نظریہ کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ مگر اللہ نے تخفیف کیا تھی، فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ جو عذاب کی شکل تھی اللہ نے اس کو کم کر کے وہ عذاب فقط اب ان کے پاؤں تک رہ گیا۔ تو یہ بھی حضور کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب میں تخفیف کی۔ اب آگے کیا ارشاد فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور وہ رحمان ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ اب جب حضور نے فرمایا کہ ایک ہی معبود ہے تو فرشتوں نے کہا وہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے 360 بتوں کو کعبے میں ڈال دیا ہے، یہ بت فلاں کام کا، یہ بت فلاں کام کا، اور آپ کہتے ہیں ایک ہی خدا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو حضور نے کہا فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن، نہیں ہے کوئی مگر وہی مہربان، وہی رحم ہے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ اب اہل مکہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے معبود ایک ہے، اس کا نام اللہ ہے، جبکہ انہوں نے 360 بت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیے تھے۔ اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دیکھو زمین و آسمان کی پیدائش، دن اور رات کا بدلنا، والفلک التی تجری فی البحر، اور سمندر میں کشتی کا چلنا، بما ینفع الناس، جس سے تم نفع اٹھاتے ہو، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اللہ اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وبث فیہا من کل دابہ، اللہ نے زمین میں ہر طرح کے جانوروں کو پھیلا دیا ہے، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء، اس نے ہواؤں کو چلایا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کو مسخر کر دیا ہے، والارض لآیات لقوم یعقلون، فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ کون معبود؟ کہ جس نے آسمان کو بنایا بغیر ستون کے، اور جس نے زمین کا بچھونا بچھایا ہے، جس نے دن اور رات پیدا کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج سورج چاند اپنی رفتار سے 1 منٹ نہ جلدی کرتا نہ تاخیر کرتا ہے، کیسے وہ رب کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی مثال دے دی، دیکھو یہ زمین و آسمان کا بچھونا، یہ دن اور رات کا بدلنا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ تم اس رب کے وجود پر دلیل مانگتے ہو، بھلا یہ بتاؤ یہ آسمان کا شامیانہ کس نے بغیر ستون کے سجا دیا ہے؟ وہ ایک معبود برحق ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، اچھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا ہے اس امت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ ان امتوں میں انبیاء کرام کو نہ بھی بھیجتا نا تو تب بھی امت پر یہ ضروری تھا کہ وہ ایک وحدہ لا شریک کی تلاش کرتے، پھر اسی کو پوجتے۔ یہ تو رب نے نبیوں کو بھیج کے ہمارے لیے کام آسان کر دیا نا۔ تو امام اعظم فرماتے اگر اللہ انبیاء کو نہ بھی بھیجتا تب بھی انسان پر ضروری تھا کہ وہ ایک خدا کو تلاش کرے، اسی کی عبادت کرے۔ یہ تو رب نے کرم کر کے انبیاء کو بھیج دیا تسلسل کے ساتھ، کوئی دور نبی سے خالی نہیں رہا۔ جناب عیسیٰ سے میرے مدنی آقا تک 500 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ اس درمیان کوئی نبی نہیں تھا۔ جناب عیسیٰ کی وفات کے بعد 500 سال کے بعد میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور اس 500 سال کو فطرت کا دور کہا جاتا ہے، اور اس سال میں جو جو فوت ہوئے ہیں وہ حالت ایمان پر تھے، ان پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی
کیوں؟ اس لیے انہوں نے نبیوں کا زمانہ نہیں پایا تھا۔ اللہ خود فرماتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب میں گرفتار نہیں کرتے جب تک پہلے نبی نہ بھیجیں۔ ہم پہلے اپنی حجت پوری کرتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں، پھر قوم کو عذاب میں گرفتار کریں، تاکہ قیامت کو یہ نہ کہ مالک کوئی نبی تو آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح کچھ بدبخت یہ کہتے ہیں نا معاذ اللہ آپ وسلم کے والدین وہ تو مومن نہیں تھے، وہ تو حضور پر ایمان نہیں لائے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بھئی ان کا وصال کب ہوا؟ حضور کے والدین کا تب ہوا کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہی نہیں تھا۔ اگر حضور اعلان نبوت فرماتے وہ ایمان نہ لاتے پھر الگ بات تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال تو حضور کی ولادت سے 2 ماہ پہلے ہو گیا، ابھی حضور پیدا نہیں ہوتا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر سرکار کی تھی، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال کے تھے آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے حضور کے نبوت کا زمانہ پایا ہی نہیں ہے، تو جب پایا نہیں ہے اللہ ان کو عذاب میں کیسے گرفتار کر سکتا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، میرے مدنی آقا خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی، اے پروردگار تو مجھے اجازت دے میں اپنے والدین کی زیارت کروں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے ایک دفعہ رب کی طرف سے اجازت نہیں ملی، میں نے پھر رب سے دعا کی، اللہ نے مجھے اجازت دی، اور حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے والدین کی قبر پر گیا اور اللہ نے انہیں زندہ کیا، اور پھر انہوں نے میرا کلمہ پڑھا، اور پھر وہ اپنی قبر میں تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت آگے کیا ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ لوگوں میں سے جو اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اندادً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ بتوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، یعنی وہ بتوں کے لیے اللہ جیسی صفات مانتے ہیں، اللہ جیسا اختیار مانتے ہیں، اور یوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اہل ایمان سے کیا کہا گیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے اہل ایمان تم اللہ سے ان سے بھی زیادہ محبت کرو۔ وہ تو بتوں کی پوجا میں اس قدر جو ہے مگن ہو گئے ہیں، جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی وہ تو بتوں سے کر رہے ہیں، مگر اے اہل ایمان تم سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے کرو، حبا للہ۔ اس سے میں یوں کہوں گا اللہ فرماتا ہے مجھ سے ٹوٹ کر پیار کرو، ٹوٹ کر پیار کرو۔ اور کوئی بندہ رب سے ٹوٹ کر پیار کرے، اب پھر اس کے شب و روز کو دیکھو، اس کے چال و چلن کو دیکھو، وہ تو ہمیشہ آپ کو ذکر کے اندر ڈھلا ہوا نظر آئے گا۔ ہمارے صوفیاء کرام میں کچھ ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں کہ ان پر ذکر والی کیفیت ایسی طاری ہو جاتی تھی، انہیں پھر لوگ ذاکر کہتے تھے۔ ذاکر اس معنی میں ذکر، یعنی اگر وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے نا، آپ کو ان کی دل کی دھڑکن سے بھی اللہ 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 کی صدائیں سننے کو ملتی ہیں۔ وہ ایسے مست ہو جاتے ہیں ذکر اللہ میں، ایسے فنا ہو جاتے ہیں۔ جبھی تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ہے باقی باللہ، یہ ہے عارف باللہ، اور یہ ہے فنا فی اللہ۔ یہ درجے ہیں نا کہ جو رب کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ فنا فی اللہ ہے، یہ اللہ کی ذات میں فنا ہو چکا ہے، یہ باقی باللہ ہے، یہ عارف باللہ ہے۔ یہ کب پہنچتے ہیں؟ جب وہ اشد حبا للہ کا مصداق بن جاتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب دیکھیں گے عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اس دن ساری کی ساری طاقتیں اللہ کے لیے ہوں گی، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ رب العزت سب سے زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب دیکھیں جو بندہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے، پھر اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دے گا نا، پھر نرم نرم گداز بستروں کو صبح کے وقت لات مار کے مسجد کو آئے گا نا، کیونکہ سب سے زیادہ محبت وہ اللہ سے کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ رب کی رضا کے لیے اس کا رونا ہوگا، اس کا تڑپنا ہوگا، سجدوں میں مچلنا ہوگا، قیام میں تڑپنا ہوگا۔ اس کی زندگی کو آپ کیسے جو ہے بیان کر سکتے ہیں کہ جس نے اپنا اوڑھنا بچھوڑنا اللہ کی محبت کو بنا لیا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرو۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ گرمیوں کے لمبے روزے رکھے گا، اور سردیوں کی لمبی راتوں کے قیام کرے گا، نماز تہجد کو اٹھے گا، اور صبح نماز فجر کو جائے گا، اور گرمیوں کی نماز ظہر کی پابندی کرے گا۔
یہ ان لوگوں کا حال ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا ارشاد فرمائے؟ اب کافروں کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروکاروں سے اور دیکھیں گے عذاب تو کٹ جائیں گے ان سب کی ڈوریں۔ جب مشرکین کافرین اپنے پیشواؤں کو دیکھیں گے تو پیشوا کیا کہیں گے؟ جاؤ جاؤ ہم تم کو نہیں جانتے، تم کون ہو؟ تو پیروکار کہیں گے بدبختو، دنیا میں ہم تمہارے مقتدی تھے، تم ہمارے مقتدا تھے، تم ہمارے رہبر و رہنما تھے، تم نے ہمیں کفر کا راستہ دکھایا، تم نے ہمیں شرک کا راستہ دکھایا، آج یہ لا تعلقی یہ کیسی؟ تو اس دن پیشوا کہیں گے ہم تمہیں نہیں جانتے، جاؤ تم کون ہو؟ اللہ کیا فرماتا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اس دن ان کی ساری محبتیں، ساری رشتہ داریاں، سب تعلقات اس دن کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرا دوست اپنے دوست کا دشمن بن جائے گا۔ یعنی پرہیزگار تو اس دن ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، مگر جو گناہگار ہوں گے اپنے گہرے دوست کے جانی دشمن بن جائیں گے۔ میں جانتا نہیں تو ہے کون؟ اس دوستی کا فائدہ کیا جو وہاں بھی کام نہ ہے؟ دوستی تو اس سے لگاؤ جو ادھر بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے۔ اور وہ دوستی میرے مدنی آقا سے دوستی ہے، کتاب اللہ سے دوستی ہے، قرآن پاک سے دوستی ہے، نماز سے دوستی ہے۔ یہ کہیں بھی آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ نماز کے حوالے سے ملتا ہے، وہ قبر کے اندر آ جائیں گی، فرشتوں کے سوالات کے دوران آ جائیں گی، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور کہیں گے یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمیں کثرت کے ساتھ نماز ہماری تلاوت کرتا رہا۔ اور قرآن کی وجہ سے حضور نے کیا فرمایا؟ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران کی تلاوت کیا کرو۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن یہ اپنے قاری کے پیچھے دوڑیں گی اور اللہ کی بارگاہ میں بندے سے آگے چل کے آئیں گی، جھگڑا کریں گی اور کہیں گے مارگ یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، ہم تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرتے ہیں، تو اس کی بخشے فرما دے۔ تو قرآن آپ کو حشر کے میدان میں نہیں چھوڑے گا۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ قیام اور قرآن، من صام لرمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ومن قام لرمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا یا سیام روزہ رکھا، حضور نے فرمایا دونوں شفاعت کروائیں گے، دونوں، روزہ بھی اور قرآن بھی۔ تو دوستی تو ان سے کرنی چاہیے۔ تو جن سے ہم نے دوستی کی، علامہ اقبال نے بڑی کمال کی بات کی، جن سے تم نے دوستی کی، دوستی کا صلہ کیا دیا؟ دو مٹھیاں اٹھائی، آپ کی قبر پہ زوردار پھینک کر آگے۔ چاہے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ایک تو یہ منظر ہے، اگر آپ اس کا ایک منظر یہ دیکھیں، یہ لے یہ لے یہ لے جا رہا ہوں میں، ساری زندگی کا دوستی کا صلہ، 3 مٹھیاں دی مٹی کی، وہ بھی منہ پہ پھینک کے آ گیا۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، فرمایا کہ وہ لوگ کہیں گے پیروکار کاش اللہ تو ہمیں دوبارہ بھیج دنیا میں۔ اب وہ پیروکار کہیں گے اللہ سے مالک تو دوبارہ بھیج، ہم دنیا میں جائیں گے، اپنے ان پیشواؤں کو نہیں مانیں گے، ان کی ایک بھی نہیں مانیں گے، تیری مانیں گے۔ کما تبرأ منا، ہمیں تو بھیج دوبارہ۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ انہیں ان کے اعمال کی حسد دکھائے گا، انہیں اپنا شرمندگی ہوگی۔ اور کیا فرمایا؟ وما ہم بخارجین من النار، نہیں نہیں نہیں، آج تم جہنم سے نکلنے والے نہیں ہو۔ کافر کہیں گے ایک موقع دے، ان کی ایک بات بھی نہیں، ساری تیری باتیں مانیں گے، ایک موقع دے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ وما ہم بخارجین من النار، نہیں نہیں نہیں، اب تم نکلنے والے، اب تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت کے دن نیکوکاروں کو بھی ندامت ہوگی، گناہگاروں کو بھی ہوگی۔ گناہگاروں کو اس لیے ہوگی کہ انہوں نے گناہ کیے ہیں، اور نیکوکاروں کو ندامت اس لیے ہوگی انہوں نے نیکیاں کم کی ہوں گی۔ ہوں گے وہ بھی جنت میں، کہیں گے کاش وہ جو فالتو وقت ہم نے گزار دیا تھا اس میں اللہ کے نام کی ایک تسبیح پڑھ لیتی۔ جنت پہ پہنچ چکے ہیں، مگر پھر بھی کہیں گے کاش ہمیں تھوڑا سا وقت اور مل جاتا، اور وہ جو ہم نے اللہ تعالی میں بیٹھ کے وقت گزار دیا تھا، ضائع کر دیا تھا، کاش ہم نے کوئی اللہ کے نام کی تسبیح پڑھ لی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ
جو اللہ نے تمہیں زمین کی حلال چیزیں دی ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ حدیث پاک سنیں، جناب سعد ابن ابی وقاص نے عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے، یعنی میں جو دعا کروں اللہ میری دعا قبول فرمائے، آپ ایسی دعا کریں میرے لیے، میری ہر دعا قبول ہو جائے، یعنی میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے سعد اپنی خوراک پاک کر، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اپنا لقمہ پاک کر، وہ جو لقمہ کھا رہے ہیں اس کو پاک کھاؤ، حرام کا نہیں کھاؤ، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرنا شروع کر دے گا۔ تو آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے، کہیں نہ کہیں لقمہ کوئی حرام کا آ گیا ہے۔ حضور نے کتنی بڑی مثال دی، فرمایا کہ ایک شخص گرد لباس، سر میں گرد ہے اور مسافر ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، گرد آلود، اور دعا کرتا ہے اللہ، حضور نے فرمایا اللہ اس کی ایک دعا بھی قبول نہیں فرماتا۔ کیوں؟ اس نے جو پہنا ہے حرام کا، اس نے جو کھایا ہے حرام کا، جو پیا ہے حرام کا، جبکہ وہ مسافر بھی ہے، مظلوم بھی ہے۔ اللہ مسافر کی، مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے، مگر اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اس نے لقمہ حرام کا کھایا ہے۔ تو یہی تو وجہ ہے آج پوری پاکستانی قوم باہر نکل گیا، دعا کرے ایک دعا بھی قبول نہیں ہوگی، لقمہ جو حرام کا کھایا ہے۔ آج جو ہے جناب علی 30 لاکھ 25 لاکھ 35 لاکھ حاجی حج کرنے جاتے ہیں، کتنے دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کے مانگتے ہیں۔ کتنے تو وہ ہوتے جو حرام کے پیسے سے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کئی وہ ہوتے ہیں جو رشوت کے پیسے سے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ڈاکہ مار کے پیسے لے کے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، مگر 30 لاکھ عرفات و مینا کے میدان میں کھڑے ہوئے دعا کر رہے، دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ پاکستان سے کئی لاکھ گئے، اللہ دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ لقمہ حرام کا ہے، لقمہ حرام کا ہے۔ تو کیا فرمایا اے سعد اگر تو چاہتا ہے مستجاب الدعوات بن جاؤں، اپنی خوراک پاک کر، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے 40 دن تک اللہ اس کا عمل بھی قبول نہیں کرتا، 40 دن تک اس کو کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے اگے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے، جس کی نشو نما سود پر حرام پر ہو اس کے لیے پھر آگ ہی بہتر ہے، وہ آگ میں جلے۔ اندازہ لگے لقمہ حرام کا ہے، آپ اوپر سے لے کر نیچے تک آئیں آپ کو ہر ایک بندہ حرام کھاتے ملوث نظر آئے گا۔ اب ریڑی والے کو دیکھ لیں، اس کا بس چلے تو وہ گندے ٹماٹر ڈال کے آپ کو چونا لگا دے، دکاندار کا بس چلے تو وہ آج کل تو چینی کے اندر نہ جانے کیا کچھ ملا رہے ہوتے، چاولوں کے اندر کیا کچھ کچرا ملا رہے ہوتے، تو ان کو پتہ نہیں ہے کیا؟ ہمارے یہاں تو کہتے جناب ایک نمبر تو چیز کہیں ملتی ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ سارے انسان کے بچے بن کے حلال طریقے سے کمائیں، اللہ برکت دے گا نہیں دے گا؟ شام کو اتنا پیسہ کما کے رہتے ہیں پھر بھی بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ ریڑی والا جو سارا دن روتا ہے کہ جناب میرے پاس برکت نہیں ہے، اللہ تجھے ایک پیسے میں برکت دے گا جبکہ تو اگر حلال کھانا شروع کر دے۔ مگر ہمارے یہاں ہماری قوم کو حرام کی لت ایسی لگی ہے وہ چھوٹنے بھی نہیں آ رہی۔ اب آپ دیکھ لیں جناب یہ جو معیشت کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حکمران بھی حرام کھا رہے، نیچے کے لوگ بھی حرام کھا رہے، اللہ نے پوری قوم کو عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، وہ ایک دفعہ دودھ کا پیالہ لے کے آیا، آپ نے نوش فرمایا، اور نوش فرمانے کے بعد پھر پوچھا یہ دودھ کہاں سے لائے؟ کہ حضرت وہ زمانہ جاہلیت میں نے کسی پر منتر پھونک مارا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا، تو اس نے مجھے آج دودھ کا پیالہ دیا ہے۔
آپ نے دودھ کا پیالہ پھینکا اور منہ میں انگلی ماری، جو کچھ پیا تھا وہ الٹی کر دی، اس لیے کہ وہ منتر کا دودھ تھا، اور زمانہ جاہلیت میں آپ کے غلام نے کسی کو منتر پھونکا ہوگا تو آج اس نے وہ دودھ پیش کیا، جناب وہ میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو آپ نے منہ میں انگلی مار کے دودھ نکال دیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی، یا اللہ جس پر میں قادر تھا میں نے وہ کر دیا، اس دودھ کا تھوڑا بہت حصہ جو میری رگوں میں رہ گیا ہے وہ معاف فرما دے، مجھے معلوم نہیں تھا مالک، جو ہو سکا وہ میں نے نکال دیا ہے، جو رہ گیا ہے رگوں میں چلا گیا ہے اس پر تو مجھے معافی عطا فرما دے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ تو یہ ہیں ہمارے اکابرین، ان کا خوف دیکھیں، ان کا تقوی دیکھیں۔ آگے کیا فرمایا، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں بے حیائی کا اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور شیطان کہتا ہے اللہ کے بارے سے وہ کہ جو تم نہیں جانتے، اللہ کے بارے میں یہ کہو، اللہ کے بارے میں یہ کہو، اللہ کے بارے میں یہ کہو، تو شیطانوں کی باتوں میں نہ ہو۔ آج بھی شیطان ہمارے ہاں من شر الوسواس الخناس، ایک تو خناس، وہ شیطان جیسے ہم کہتے ہیں تو یہ بڑا خناس ہے، شیطان کے ایک نام ہے، اس کا نام خناس ہے، کہ جو وسوسے ڈالتا ہے۔ بعض شیطان کے شکل میں آ کے، اور بعض انسانی شکل میں شیطان آتے ہیں۔ آج اس پرفتن دور میں یہ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں وہ شیطان ہی تو ہیں، شیطان کے چیلے ہی تو ہیں۔ شیطان خود جو ہے وہ جناب علی مشرکین مکہ کو جب لایا نا احد کے میدان میں اور بدر کے میدان میں، ان کو اکسا اکسا کر لایا، اور جب دیکھا لوگوں نے کہ وہ تو بھاگتا نظر آ رہا ہے ہمیں، انسانی شکل میں تھا، تو کہا کدھر؟ کہا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے فرشتے اتر رہے ہیں۔ بھاگا شیطان وہاں سے، بیچ میدان میں لا کے پھنسا کے بھاگ گیا۔ تو کیا فرمایا کہ شیطان تم سے وہ کہلواتا ہے جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہوتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا نا ان سے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے ماں باپ کو کوئی عقل نہیں تھا، کوئی شعور نہیں تھا۔ آج یہ بات کون، یہ اہل مکہ کہتے تھے، جناب ہود کی قوم نے کہا، جناب صالح، جناب شعیب، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، ہر نبی کی قوم نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ کی طرف آ جاؤ، تو وہ کیا کہتے تھے، اے نبی کیا آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد جن کی پوجا کرتے اس سے آپ ہمیں روک دیں؟ ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ مگر آج وہ بات ہمارے ہاں اس طریقے پر نہیں ہے، مگر اس طریقے پر ہے۔ ہمارے ہاں کئی ایسی رسمیں ہیں کہ جو ہم نہیں چھوڑتے، اور کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، یہ میرا ابا کرتا، میری اماں بھی ایسے کرتی آئی ہے۔ وہ رسم و رواج ہے، شادی بیاہ ہیں، اور ایسی دیگر ایسی خرافات ہیں کہ جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بدعات ہم نے گھڑی ہوئی گھروں کے اندر، ایسی ایسی چیزوں کا موجد ہو گئے، اور ہم کیا کہتے ہیں، نہیں 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 نہیں، یہ تو میری دادی بھی کرتی آئی ہے، میرا پردادا بھی کرتا ہے۔ اللہ ان کی بخشش فرمائے، انہیں معلوم نہیں تھا، جب دین آ گیا ہے تو پھر اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، بس ٹھیک ہے آپ نے جو کہہ دیا قرآن، بس بات ختم۔ اس پر پھر یہ تعویل پیش کرنا، جناب اس نے بھی تو کیا ہے، وہ بھی تو کہتا ہے، وہ بھی تو کرتا ہے، تو یہ آپ کی بے باکی ہے، یہ آپ کی ہٹ دھرمی ہے۔ جب قرآن آ گیا، حدیث آ گیا، آمنا وصدقنا، بس ہمیں نہیں معلوم تھا، آپ نے بتا دیا، بات ختم۔ مگر ہمارے ہم بہت سی چیزوں پہ ہم ڈٹ جاتے ہیں، ہار نہیں مانتے، ہار نہیں مانتے۔ اللہ رب آگے کا ارشاد فرماتا ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مثال ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا ایسے ہے جیسے خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنے، سم بکم عمی، بہرے ہیں، گنگے ہیں، وہ کس چیز کا عقل نہیں رکھتے۔ فرمایا اے نبی جن کو آپ پکار رہے ہو نا، ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے۔ اگر جانوروں کا ریوڑ کا جو چرواہا ہے وہ کسی بکری کو کہے یہاں سے وہاں آ جا، آواز ہی دے گا نا، وہ اپنی مخصوص آوازیں دے گا، تو بکری کو کیا اتنا سمجھ آئے گی کہ آواز آئی ہے، مگر اس آواز کی سمجھ نہیں آئے گی اس نے کیا کہا ہے، یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ فرمایا اے نبی کافروں کی مثال بھی ایسی ہے، آپ کی آواز کو تو سنتے ہیں مگر ایسے سنتے ہیں کہ جیسے چرواہے کی آواز کو ریوڑ سنتا ہے، بس ایک آواز آئی، اس آواز کے اندر تھا کہ انہیں خبر نہیں ہے۔
آپ تبلیغ کرتے رہیں ان کے پلے کچھ پڑے گا نہیں. سم بکم عمی بہرے ہیں, گونگے ہیں, انہیں کسی چیز کا عقل ہی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو تم پاکیزہ چیزیں کھایا کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. واشکروا للہ, اللہ کا شکر ادا کیا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, تم خاص اسی کی عبادت کیا کرو. تو گویا کہ اس پر بھی شکر ادا کرو, اللہ نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے چن لیا ہے. اب آپ دیکھیں کم و بیش 6 ارب سے زیادہ آبادی ہے پوری دنیا کی, کم و بیش 6 ارب سے زیادہ ہے, مگر اللہ نے میرا اور آپ کا انتخاب 6 ارب میں سے کس میں کیا ہے؟ ان میں کیا ہے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں. تو رب کا کتنا بڑا کرم ہے, ایک چھوٹا کرم ہے کیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے, رب نے اپنی وحدانیت کا ہمیں پتہ دیا ہے, کتنا بڑا رب کا کرم ہے. اب آپ دیکھیں نا, اگر آج تقابل مذاہب ادیان پر کتب پڑھیں اور ایسے ایسے نت نئے مذہب پیدا ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں, کوئی کس کی پوجا کر رہا ہے, کوئی کس کی پوجا کر رہا ہے, کوئی گائے کی کر رہا ہے, کوئی بندر کی کر رہا ہے. وہ ہمارے استاد صاحب ابھی بھی حیات ہیں, وہ 2 سے 3 مرتبہ بریلی شریف تشریف لے گئے. حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید بھی ہیں, وہ خلیفہ بھی ہیں. تو وہ 2-3 دفعہ گئے بریلی شریف ہندوستان. کہہ رہے ہمارا جب بازار میں جانا ہوتا تھا تو آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے وہ ہندوستان کے بازاروں میں بندر کھلے عام گھومتے ہیں, ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا, ان کو مار دھاڑ یہ سب الاؤ نہیں ہے. ان میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو بندروں کو خدا سمجھتا ہے. آپ دیکھیں گے چند ایسی مورتیاں بھی جو بندروں کی شکلوں میں ہیں, مورتیاں بھی, تو وہ ان کو اپنا خدا سمجھتا ہے. تو استاد صاحب نے کہا کہ جب ہم گئے تو ہم بڑے حیران ہو گئے. تو ہر دکاندار اپنے لیے اعزاز سمجھتا تھا, اگر بندر آ کے اس کی دکان سے کیلا اٹھائے تو یہ سمجھتا تھا آج تو میری موجیں ہو گئی, آج میرے خدا نے میری دکان سے کیلا اٹھایا. یہ حقیقت ہے, ایسے مذاہب ہیں. یعنی ان کی عقلوں پر کیسے پردے آگے کہ سم بکم عمی, بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, چاہے جائے کہ وہ بڑے سائنسدان ہی کیوں نہ ہو, مگر جیسے ایمان نہیں ملا, وہ دنیا کا سب سے بڑا بہرا بھی ہے, گونگا بھی ہے, اندھا بھی ہے. اور جسے ایمان کی توفیق مل گئی, اس سے بڑا کوئی انکھیارا نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی دانا نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی زیرک نہیں ہے کہ جسے رب نے اپنی توحید کا پتہ عطا فرما دیا. اللہ اکبر. آگے کیا فرمایا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اے ایمان والو ہم نے تم پر مردار کو, خون کو, خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ, اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے. اچھا یہاں پر ایک عقیدے کی بات کرتا چلو. آج جو بد مذہب ہے نا, وہ قرآن کی اس آیت کو پکڑ کے زبردستی ہم بریلیوں کے اوپر چپکا دیتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو وما اہل بہ لغیر اللہ, تم نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے. وہ کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں جناب یہ جو میں نے بکرا رکھا ہوا یہ غوث آدم کا بکرا ہے, ہمارے یہاں گیاری شریف آتی ہے جو غوث آدم کا مرغہ ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم بکرے کو ذبح کریں گے یا مرغوں کو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ یا عبد القادر جیلانی, یہ تھوڑی کہیں گے بسم اللہ غوث آدم شیخ عبد القادر جیلانی. ہم کیا کہیں گے؟ بسم اللہ یا اللہ اکبر, بسم اللہ یا اللہ اکبر. نہیں, لوگوں کی مت کیسی ماری گئی. جناب آپ کہتے ہیں جناب یہ جو بچڑا ہے یہ ولیمے کا ہے, تو وہ شرک نہیں ہو گیا؟ یہ بکرا عقیقے کا بکرا ہے, یہ جانور قربانی کا جانور ہے. جب ہم نے کہا جناب یہ بکرا غوث آدم کا بکرا ہے, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اس پر عبد القادر کا نام لے کے ذبح کریں گے. مطلب یہ اس کو ذبح کریں گے اللہ ہی کے نام پر, اور اس کا گوشت غرباء میں تقسیم کریں گے عبد القادر کی اصل ثواب کے لیے. یہ ہے. تو کہتے ہیں وما اہل بہ, دیکھو تم غیر اللہ کے نام مت ماری گئی ہے. تو کیا فرمایا؟ تم پر حرام ہے مردار, خون اور خنزیر کا گوشت, اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح گئے. فمن اضطر غیر باغ, ہاں جو تم میں سے مجبور ہو غیر باغ ولا عاد, اس کی کوئی خواہش بھی نہ ہو, حد سے بھی نہ, مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت ہے. جان جانے کا خدشہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایک بکری مردار پڑی ہوئی ہے, حرام ہو گئی تھی, اب آپ امر مجبوری میں جان جانے کا خطرہ ہے, اس مردار بکری کو آپ حسب ضرورت کھا سکتے ہیں.
آپ کی جان بچ جائے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو گویا کہ جان بچانے کے لیے آپ مردار کھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آگے کیا ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا اور وہ بیچتے ہیں تھوڑے داموں میں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ یہاں سے یہود مراد ہیں۔ یہود کیا کرتے تھے، تورات جو حضور کی شان تھی اس کو چھپا لیتے تھے، ہاتھ رکھ لیتے تھے، اب بتاتے نہیں تھے۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، یعرفون ابناءہم، یہودی اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ آپ کی اولاد آپ جانتے ہیں، آپ کی اولاد کے عادات و اطوار کیا ہیں، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اس کے شب و روز کیسے ہیں، اس کے اخلاق کیسے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے اوصاف آپ کو سب معلوم ہے۔ یہودی نے تورات کو پڑھ پڑھ کے انہیں حضور کے اوصاف ایسے ازبر ہو چکے تھے کہ جیسے ایک باپ کو اپنی اولاد کے اوصاف ازبر ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود چھپایا کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی تو بنی اسحاق میں سے پیدا نہیں ہوا، بنی اسماعیل میں سے پیدا ہوا ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں نبی نہیں آیا، یہ ان کو بس غضب تھا، غصہ تھا، یہ اس میں سے کیوں نہیں آیا؟ ایک یہودی، دو یہودی حضور کی بارگاہ میں آئے، انہیں حضور سے سوالات کیے اور سرکار نے ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ جب جوابات دیے تو وہ اتنا خوش ہوئے کہ دونوں یہودیوں نے حضور کے قدموں کو بھی بوسہ دیا اور سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کے بولو مسلمان ہو گئے۔ اب حضور نے فرمایا کہ تم پہلے ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہمیں ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جناب داؤد السلام نے دعا کی تھی، پروردگار نبوت میری اولاد میں رہے، میری اولاد سے باہر نہیں جائے، تو آپ تو جناب داؤد کی اولاد میں سے تو نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لائے۔ تو میرے مدنی آقا فرماتے ہیں جناب داؤد نے یہ دعا کی نہیں تھی، یعنی یہودیوں نے اپنی قوم کو کیسے گمراہ کیا کہ دیکھو جناب داؤد کی دعا ہے، نبوت ہماری اولاد میں رہے گی، محمد رسول اللہ ہماری اولاد میں سے نہیں ہے، ایمان نہیں لانا۔ حضور نے فرمایا یہ سب سے بڑا یہودیوں کا جھوٹ تھا کہ جس سے اپنی قوم کو حضور پر ایمان لانے سے روکے ہوئے تھے، مگر اللہ نے ان دو یہودیوں کو ایمان کی توفیق دی، سرکار کے امتی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، تو تورات کے مسائل بیچتے تھے، اس لیے کہ اگر حضور پر ایمان لاتے ان کی چودراہٹ ختم۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر، میں بالخصوص گاؤں دیہات کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بڑی بڑی خانقاہوں میں پیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیر اپنی خانقاہ پہ کسی عالم کا درس نہیں ہونے دے گا، اور اپنے کسی مرید کو عالم بھی نہیں بننے دے گا، اور عالم کے پاس جانے بھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اگر یہ جا پہنچا، اس نے پڑھ لیا، تو پھر مجھے تو نہیں مانے گا۔ بھی ہماری جو دکان چل رہی ہے، دونوں ہاتھ یوں کر کے بیٹھنے، کوئی یہ چومتا ہے، کوئی یہ چومتا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی گدی چوم رہا ہے، کوئی آستانہ پیر صاحب کی گھوڑے کے پاؤں چومے جا رہے ہیں، یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ کب؟ کہ جب یہ اولاد عالم بن جائے گی۔ یہ پنجاب کے اندر ریئل واقعات ہے، میں حقیقت پر بات کر رہا ہوں آپ کو۔ عالم نہیں بنا، کہتے خبردار علماء کے پاس نہیں جایا کرو، یہ شریعت والے ہیں۔ طریقت الگ چیز ہے، شریعت الگ چیز ہے، تمہارے باپ کی ہے۔ یعنی قوم کو کیسے گمراہ کیا؟ شریعت الگ، طریقت الگ، کس نے کہہ دیا؟ الامر فی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ میری روزی روٹی چلتی رہے، میری دکان چلتی رہے، میرا دانا پانی چلتا رہے۔ اگر میں نے کہا سب ایک ہیں، تو جب علماء کے پاس جائیں گے تو علماء قرآن پڑھ کے کہیں گے خبردار، کسی کے لیے جھکو نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ یہ پسند کرے اس کے لیے لوگ کھڑے ہوں، اپنا ٹھکانہ جہنم میں پالے۔ اب اندازہ لگاؤ کسی پیر کے لیے قوم کھڑی نہ ہو، پھر دیکھو کیا اشر کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کا کیا حال تھا؟ نہیں جانا، تورات میں کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی، ہمیں کون مانے گا، ہمیں کون جانے گا، ہمیں کون پہچانے گا۔ آج یہی حال کئی آستانوں کا بھی ہے۔ اپنی اولاد کو مولوی بن گیا ہے، اب تو تیری میری نہیں بنے گی۔ کیوں نہیں بنے گی بھائی؟
شیخ عبد القادر جیلانی پہلے عالم پھر پیر بنے، غریب نواز پہلے عالم پھر پیر بنے، امام احمد رضا پہلے عالم پھر پیر بنے، جنید بغدادی پہلے عالم پھر پیر بنے، داتا گنج بخش، فرید الدین گنج شکر، عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ اصحابی، سارے اولیاء پہلے عالم بنے، پہلے شریعت کا علم حاصل کیا پھر طریقت کا علم حاصل کیا ہے، پہلے ظاہر پھر باطن، پہلے قال پھر حال۔ ہم نے قال پڑھا نہیں، ڈائریکٹ حال کے اندر آ گئے۔ قال کا معنی کیا ہے؟ قال یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، قال قال، اور حال کیا ہوتا ہے؟ حال ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے، وہ جو نظروں سے جام پلائے جاتے ہیں وہ ایک حال ہے۔ آپ ادھر آئے نہیں ہو، ڈائریکٹ حال میں چلے گئے۔ آپ کے یہ مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تھا، یہ مزار نے ٹھٹھا کے اندر آپ جاتے ہوں گے، یہ بہت بڑے عالم دین، پائے کے عالم دین تھے، ظاہری علوم حاصل کر لیا، اور پھر اس کے بعد ہندوستان میں ایک پیر صاحب کے پاس گئے، اور ان کے استقبال میں ان کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور پھر جا کے وہاں کے مرشد نے ان پر نظر ڈالی، پھر ان کا سینہ جو ہے وہ معرفت کے علوم سے بھر دیا ہے۔ پہلے شریعت ہے، پھر طریقت ہے، پہلے یہ علم تو حاصل کرو۔ اب ایک بندہ طریقت میں گھس گیا ہے، شریعت اس نے پڑھی نہیں تو کیسے آئے گا بھائی؟ اندر آنا ہے تو دروازے سے آنا ہوگا نا، دروازہ کھولے بغیر اندر کیسے آؤ گے؟ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اس قوم کے ساتھ، یہ بہت بڑا فراڈ ہے۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے، آج اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں 95% جو پیر ہے، نہ وہ حافظ، نہ وہ قاری، نہ وہ عالم، نہ وہ دیندار، 95% دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو ان پڑھ جاہل ملیں گے۔ یقین نہیں آتا تو کبھی ان کی مسجدوں میں جا کے بیٹھے، ان کو دعا بھی نہیں آتی، کرائے کے مولوی رکھے ہوئے، کرائے کے مولوی جو ان کی دعائیں کرتے ہیں، یہ دعا کرو، یہ دعا کر رہے ہیں، سات سلام پڑھو، سب فاتحہ پڑھو، نماز پڑھو، پیروں کو نماز پڑھانا بھی نہیں آتی۔ تو ہمارے مسئلہ کو جو بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہے۔ آگے سمجھ شریف میں اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آگے کیا فرمائے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے، والعذاب بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا ہے، فما اصبرہم علی النار، کیا یہ آگ برداشت کر لیں گے یہودی؟ پھر آگے کیا فرمایا؟ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، بے شک اللہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں وہ بڑے دور کے جھگڑالو ہیں، وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ کر لو قبلے کی جانب، مشرق و مغرب، یعنی اہل ایمان سے یہ کہا گیا کہ تم سمجھتے ہو ہم نے قبلہ کو منہ کر لیا، نیکی یہی ہے؟ ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور مال دو اس کی محبت میں، ذوی القربى، رشتہ داروں کو، والیتامی، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین، سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، غلاموں کو چھڑانے میں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآت الزکاۃ، زکات دو، والموفون بعہدہم، جب کسی سے وعدہ کرو وعدہ پورا کرو، اذا عاہدوا، والصابرین، اور وہ جو صبر کرتے ہیں، فی البأساء والضراء وحین البأس، صبر کرتے ہیں کب؟ جنگ کے میدان میں، مصیبت میں، سختی میں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقین پرہیزگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت اب آگے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اب یہ جو صدقہ ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سب سے پہلے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ کیوں؟ رشتہ داروں کو صدقہ دینے میں دو ثواب ہے، ایک تو صلہ رحمی کا ہے اور ایک صدقے کا ثواب ہے۔ تو پہلے آغاز اپنے رشتہ داروں سے کرو۔ اللہ اکبر۔ اور میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم کی کفالت کرو۔ حضور نے فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہے، اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے، اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں یوں داخل ہوگا کہ جیسے شہادت کی انگلی کے ساتھ یہ انگلی ملی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔
اور آگے کیا فرمایا، یا ایھاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو ہم نے تم پر قصاص کو، آخری آیت کریمہ، ہم نے تم پر قصاص کو فرض کیا ہے، کس میں؟ قتل میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ۔ اب دیکھیں زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج یہ دو بڑے قبیلے تھے، جب ان کی لڑائی ہوتی تھی اگر انہوں نے کسی کا آدمی مارا ہے تو کہتے بھائی ٹھیک ہے بدلے میں یہ ہمارا غلام مرے گا، یعنی مارنے والا پیچھے ہو جاتا، اگر ہم نے تمہاری عورت کو مارا ہے تو بدلے میں یہ ہمارا مرد، تم اس کو مار ڈالو۔ یہ زمانہ جاہلیت میں تھا۔ جب اسلام نے کہا نہیں، جس نے مارا ہے وہ مرے گا، چاہے وہ آزاد ہے، غلام ہے، عورت ہے، جو بھی ہے، جو مارے گا وہی مرے گا۔ جبکہ زمان جاہلیت میں کیا تھا، اگر اس کو کسی بڑے نے وڈیرے نے مارا ہے تو بھائی ٹھیک ہے بدلے میں میرا یہ غلام ہے، میرا نوکر، یہ قتل ہوگا، میں قتل نہیں ہوگا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں تھا۔ اسلام کہتا نہیں نہیں، جس نے مارا وہی مرے گا، وہ عورت ہو، مرد ہو، غلام ہو۔ فمن عفی لہ، ہاں اگر جو اپنے بھائی کو معاف کر دے تو یہ کر سکتا ہے۔ بھی تین صورتیں ہیں، یا تو قتل کے بدلے قتل، یا پھر معاف کر دو، یا پھر دیت دو، قصاص میں قتل ہو جاؤ یا پھر دیت دو۔ تین صورتیں، اس لیے کوئی اور صورت نہیں ہے۔ قتل کیا ہے تم بھی آ جاؤ، تم نے قتل کیا تھا قتل ہونے کو تیار ہو جاؤ، نمبر ایک۔ یا پھر ورثاء کہے بھی ٹھیک ہے ہم نے اس کو معاف کر دیا اللہ کی رضا کی۔ اور نمبر تین، دیت دو۔ دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ ایک قتل کی دیت ہے۔ اب اونٹوں کی بھی قسمیں ہیں، 25 اونٹ وہ کہ جن کی عمر 2 سال ہو، 25 اونٹ وہ جن کی عمر 3 سال ہو، 25 وہ جن کی عمر 4 سال ہو۔ یہ مختلف کیٹیگری ہے کہ جو دیت میں اونٹ دیے جائیں گے۔ اگر آپ اس وقت 100 اونٹوں کی قیمت لگائیں، کم و بیش 1 کروڑ سے اوپر بنتی ہے، یعنی شرعی طور پر ایک قتل کی دیت 1 کروڑ سے اوپر ہے۔ لو جو شرعی دیت ہے وہ دو، اور اگر کوئی یہ کہ جناب میں تو 1 کروڑ سے زیادہ دوں گا، نہیں، جو شرعی وہی دو۔ اوکے میں کم دوں گا، نہیں، جو شرعی وہ دو۔ ہاں اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو تمہیں تھوڑے میں تھوڑا لے کے معاف کر دے، ورثاء کی مرضی ہے۔ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، دیکھو اگر تم نے مطالبہ کرنا ہے احسان کے ساتھ، دینے والا دیت دے بھلائی کے ساتھ، اور تم لو بھلائی کے ساتھ۔ اور اسلام کیا کہتا ہے، اس لین دین میں تمہارے اندر محبت رہنی چاہیے۔ وہ تو قتل ہو گیا ہے، اب تم نے نہیں لڑنا، تم نے دیت لینی ہے، اچھی طریقے سے لو، وہ دینے والا خوش دلی سے دے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اعتدی، جو حد سے بڑھا، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اب یہ آیت ہے بڑی سننے والی ہے۔ اللہ نے کیوں کہا بدلہ لو؟ اس لیے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، بدلے کیا؟ بدلے میں زندگی ہے۔ اے عقل مند لوگو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اگر آج بھی ہماری جیلوں کے اندر جو سزا یافتہ مجرم ہے پھانسی کے، انہیں لٹکاؤ، جس نے قتل کیا اس کو قتل کرو، جس نے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹو، جس نے زنا کیا اس کو سنسار کرو، جس شادی شدہ جوڑے نے زنا کیا اسے رجم کرو۔ 1 سے 2 آدمی کرو، 2 آدمی، یقین کریں پورے پاکستان سے زنا ختم، چوری ختم، قتل ختم، ڈکیتی ختم۔ اگر آپ یہ سزا اپلائی کریں تو دنیا چیخے گی، یو ہو آج پاکستان میں یہ قتل ہو رہا ہے، ساری یہ جو این جی اوز وغیرہ ہیں ساری چیخیں گی۔ اسلام تو بڑا ظالم ہے، اسلام تو ظلم کرتا ہے۔ ان خناس کے بچوں کو پتہ نہیں ہے ہم ایک کو قتل کر کے پوری کائنات سے قتل ہونے والے لوگوں کو بچا رہے ہیں۔ سرکار کے زمانے میں نہیں ہوئے؟ حضور نے کئی لوگوں کو رجم کیا کہ نہیں کیا؟ اب ایک عورت آ گئے، حمل سے تھی، حضور مجھ سے زنا ہوا ہے اور اس زنا سے یہ حمل ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ، جب بچہ پیدا ہو پھر آنا۔ پھر آ گئی، بندہ نواز یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ فرمایا ابھی جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ۔ دودھ کون پلائے گا؟ دودھ پلاؤ۔
گئی دودھ پلاتی رہی یہاں تک کہ 2 سال کی عمر ہو گئی. اب بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا, وہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا. سرکار سمجھ گئے اب یہ بچہ روٹی کھاتا رہے گا, اس کو گزر بسر, پر میں اب اس کو رجم کرو. سرکار چاہتے معاف فرما دیتے نا, اس نے کیا فرمایا, اب اس کو رجم کرو. اب اس عورت کو لے کے گئے ایک کھلے میدان میں, کپڑا لپیٹا, اس کو پتھر مارنا شروع کر دیا. سننے والا جب سنتا ہے تو کیا کہتا, او ہو اسلام تو بڑا ظالم ہے, اسلام تو یہ ہے, اسلام تو وہ ہے. مگر وہ صحابہ کرام, وہ عورت کیوں آئی؟ نہیں آتی, مگر وہ جانتی تھی, اس لیے کہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے سامنے بالکل ایک ذرہ ہے. ادھر سہ لو, وہاں کی سزا سے بچ جاؤ گے. انہیں رجم کیا گیا. آپ تصور کریں چند لمحوں کے لیے, اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی شخص کو 10 آدمی پتھر مارے, ہماری حالت کیا ہوگی. مگر وہ بیٹھی ہوئی پتھروں کو سہ رہی ہے اور انتظار میں کہ مجھے موت آ جائے. ایک شخص نے زوردار کوئی اونٹ کی کوہان کی ہڈی تھی اٹھا کے ماری, اور ان کو لگی, ان کا خون نکلا, تو انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا, نازیبا جملہ کہہ دیا. حضور کو پتہ چلا, سرکار ناراض ہوئے. فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے, اس نے ایسی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ اہل مدینہ پر تقسیم کی جاتی نا, اللہ سب کی بخشی فرما دیتا, اللہ سب کی بخشی فرما دیتا. تو کیا کہا, قصاص میں زندگی ہے. آج ہماری یہاں جیلیں بھری پڑی ہے, عمر قید کی سزا کہاں سے آگے؟ بھائی اسلام کے اندر تھوڑی ہے. یہ کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ یہ باہر کے لوگ ہم پر چیخیں نہیں. اور سعودی عرب کے اندر سزا ہے قتل, یہی سزا ہے. سرعام سزا کا اجرا کیا جائے, لٹکایا جائے سرعام, اس لیے کہ وہ ایک بندہ پوری کائنات کو قتل کرتا پھر رہا ہے. ابھی جو ڈاکو مارتے ہیں کئی کے لوگ, تو وہ کہتے ہیں جناب میری تو سنچری ہو گئی ہے, اتنے لوگوں کو مارا ہے. اگر اسلامی نظام ہوتا, ایک ہی بندے کو پکڑ کے لٹکاؤ, چوروں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی جب اس کو تڑپتا ہوا دیکھتے. کوئی کرتا ہمت چوری کرنے کی, کوئی کرتا ہمت کسی کو قتل کرنے کی, کوئی کرتا ہمت کسی کی ماں بہن کو چھیڑنے کی, کسی کی عزت و آبرو کو لوٹنے کی ہمت کرتا؟ کبھی بھی نہیں کرتا. قرآن سے بھی تو کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, بدلے میں زندگیاں ہیں. وہ زندگیاں یہ ہے, بدلہ لوگ ہے, ایک خوف بیٹھے گا, کوئی بندہ یہ زنا نہ کرے گا نہ قتل کرے گا. بدلہ لو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم بچ جاؤ, اس قتل سے تم بچ جاؤ, اس گناہ سے تم بچ جاؤ. مگر ہم نے ان قرآنی سزاؤں کو, قرآنی احکامات کو اٹھا کے پس پش ڈال دیا ہے. اللہ خیر صلاح. اور ہمارے یہاں پورا سسٹم دیکھ رہے ہیں آپ. الامان حفیظ. اللہ رب العزت ہم سبوں کو قرآن پاک کو سمجھ سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عزیزان گرامی قدر, یہ درس اور بھی دینا تھا, وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں.